محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے تھوڑی سی پچھلے سبق کے بارے میں. کل ہم نے سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑا سا سبق پڑھا تھا. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کل ہوا تھا کہ وہ پرہیزگار لوگ ہیں، اور ان کی صفات بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب اور آسمانی کتابوں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر بھی اور کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ مفلحون ہے. ان کو انشاءاللہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فلاح نصیب کریں گے، ان کامیابی نصیب ہوگی اور یہ لوگ نجات پائیں گے. آج کا سبق میں اگلے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ متقین کی ضد، نہ ماننے والے یعنی کافروں کے بارے میں ذکر ہوگا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کر چکے، اللہ کے احکامات کا انکار کر چکے، توحید کا انکار کر چکے. سواء علیہم، ان پر برابر ہے. انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں. تو کیا آپ انہیں ڈرائیں. ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو سرے سے انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول ماننے سے، اللہ کی وحدانیت سے. اللہ کو سب مانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو تو مانتے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے علم کی وجہ سے ہے. اور پھر ان آیات سے ہر کافر کا بیان نہیں ان آیات سے جو ہے ہر کافر نہیں اس بات میں پورا آتا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کے ضمیر ضد اور اناد کی وجہ سے مردہ اور سیاہ ہو چکے. تو ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلے بات یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ ایسے ضدی ہیں تو ان کے اوپر تبلیغ کرنا جو ہے کچھ اثر انداز نہیں ہوگا. یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کی تشویشناک حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ زندہ نہیں بچے گا. تو اب اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی موت کے واقع ہونے کا سبب یہ ڈاکٹر کا کہنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ڈاکٹر نے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے اس بات کی پیشین گوئی کی یا بتایا کہ اس کی حالت جو ہے بچنے کی نہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کے حال کو، ان کے اندر کی کنڈیشن کو جانتے ہیں کہ اندر سے کس قدر ان کے اندر ضد ہے، اناد ہے، حق کے خلاف بغاوت ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں آپ کے ڈرانے کا ان پر اثر نہیں ہوگا. اب ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان پہ ڈرانے کا اثر نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو تبلیغ کا کیا مقصد. تو اس کے لیے بھی علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فعل عبث نہیں ہے، یعنی کہ ایسا ہی فضول کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تو حجت قائم ہو گئی کہ اللہ کا پیغام پیغمبر نے پہنچا دیا. اب وہ کافر قیامت کے دن اس بات کو سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارے پاس تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، تو ان تک پیغام پہنچ چکا. اب وہ نصیحت جو ہے، نصیحت کرنے کی وجہ سے پیغمبر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن اب وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے. تو انہوں نے کفر میں بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کفر کے اندر گہرائی میں گرا لیا کہ وہ حق کی طرف آنے کی طرف ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو مہر لگا دی. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب جمع ہے قلب کی، اور ہم جمع غائب متکلم کا صیغہ ہے. تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، یعنی کہ ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ سوچنا کہ جب ان کے آنکھوں پہ، کانوں پہ سننے کے، سیکھنے کے یہی 3 ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کے اور کانوں سے سن کے اور دل سے سمجھ کے ہم کسی چیز کو مانتے ہیں، اس کے ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے دیکھنے والی چیزوں کو، میرے سامنے یہ چیز پڑی ہے، یہ چیز پڑی ہے، اور جو بھی دنیا کا ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہم ان اعضاء کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، ضد کر کے اس طرح سے اپنے ان اعضاء سے کام نہیں لیا جیسا کہ کام لینا چاہیے تھا۔ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو گئی۔ اب ان کا ایمان نہ لانا اللہ کے مہر لگانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور ہوا؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کفر کے اندر اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان کے اندر جو ہے حق کی معرفت حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو گئی ضد کی وجہ سے۔ تو ان کا، اور یہ چیزیں ہیں، اس چیز کو ایسے کہیں کہ ان کے کانوں پہ، دلوں پہ مہر لگ گئی، آنکھوں پہ، یعنی کہ قبول حق کی تمام راہیں جو ہے نا ان پہ بند ہو گئی۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کسی کو بلا کسر سزا نہیں دیتے۔ اس جگہ جو ضدی اور معاند کفار کا انجام ذکر کیا گیا وہ خود ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ نافرمانیاں کر کر کے جیسے میں نے بھی بتایا کہ دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ نہ اسے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہ کی جائے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کفر کے اندر اللہ کی نافرمانی میں اس حد تک بڑھ چکے کہ ان کی جو دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ان کے سامنے روشن دلائل کے دفتر سامنے کھول کے رکھ دیے تھے، تو ساری کی ساری ان کے لیے سب بے معنی ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے ایسے کان ہوتے ہوئے کان ہیں لیکن ان سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے، آنکھیں ہیں ان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے، ان کے دل ہیں لیکن دل ایسے ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو ایسوں کا انجام کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑی سزا ہوگی۔ یہاں تک یہ کافروں کا بیان تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور ومن کا مطلب سے کے معنی میں آتا ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من وہ جو، بعض، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی مکہ سے، تو مکہ کے اندر 2 ہی قسم کے لوگ تھے، کچھ نے تو حق کو قبول کر لیا اور کچھ نے حق کو قبول نہیں کیا۔ حق کو قبول کرنے والے مسلمان کہلائے، اللہ کے فرما بردار کہلائے، اور نہ ماننے والے کافر کہلائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ یہودی بھی تھے جو کہ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، یہاں ان کا ظہور ہوگا، آئے ہوئے تھے۔ لیکن کل بھی سبق میں ذکر ہوا تھا کہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ اقرار نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس سے بتایا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی اور فتوحات کو دیکھتے ہوئے اب ان کے دل جو تھے، لالچی دل جو تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، متذبذب ہوتے تھے کہ کیا کریں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے تھے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں، اور لیکن اسلام کی پابندیاں جو تھیں وہ ان کے لیے گوارا نہیں تھیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے گناہ کر کے اللہ کے دین کو، اللہ کے خوف دل سے نکل گیا اور صرف دین کو اپنے انہوں نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ یہودیوں کو اس زمانے میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی، یہود و نصارہ کو، کہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور مشرک لوگ جو تھے، اللہ کے نام ماننے والے لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بہت زیادہ رعب تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان کے انبیاء اکرام جو ہیں ان کے خاندان میں بکثرت آتے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اتنا زیادہ رعب تھا کہ وہ لوگ اپنے ہر کام کے اندر، مشوروں کے اندر جو ہے نا، ان لوگوں مشوروں کے لیے ان لوگوں کے محتاج تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر کی بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، کچھ جو بھی معاملات کرنے ہیں تو ان کے لیے وہ ان سے مشورہ لینے کو بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے ان کی جو تھی یہ چودراہٹ کو، ان کو اپنی بادشاہت، اپنی حکمرانی ختم ہوتی نظر آئی، تو یہ انہیں کسی طور بھی گوارا نہیں تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے باوجود حق کو پہچاننے کے
حق کو ماننے سے خود بھی ہٹے اور لوگوں کو بھی منع کیا. لیکن کچھ ان میں سے لوگ ایسے تھے. صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ توریت اور کے عالم تھے. انہوں نے حق دین کو دیکھا اور قبول کیا، ورنہ اکثر جو لوگ تھے، اکثر لوگوں نے جو وہ تذبذب کا ہی شکار رہے. یہاں سے اس آیت سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ ہوتا ہے. تو مکہ میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ صرف یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے. تو مدینے آنے کے بعد یہاں پہ ایک گروہ کا مزید اضافہ ہو گیا جن کو کہ منافقین کہا جاتا ہے. اب ان منافقین میں سے بھی کہ بھی دو طرح کی قسمیں ہیں، دو طرح کے منافق کی تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ جو دل اوپر سے کچھ اور ظاہر کرے اور اندر سے کچھ اور. منافقت کا پردہ اڑتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اندر سے اس کے کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے منافقوں کی دو قسمیں ہیں. تو یہ یہاں پہ پہلے قسم کے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کا دائرہ جو ہے وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ فتوحات اور یہ ان کی بڑھتی ہوئی ترقی جو تھی وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر آ جائیں. لیکن اندر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہماری حکمرانی ہمیں ملی ہے یہ ساری ہمارے سے چلی جائے گی، اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی پڑے گی. تو یہ چیز جو ہے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی تھی. تو ان لوگوں نے اپنے لبادے مسلمانوں کے اوڑھ اوڑھ کر اسلام کے بظاہر مسلمانوں کے اندر ہی گھس جاتے اور اپنے آپ کو ایمان والے کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ آخرت کے دن پر ایمان لیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں.